مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں، جنہیں ہم برائیاں سمجھتے نہیں ہیں لیکن اس کو اپنا کر خوشی بہت محسوس کرتے ہیں، بڑی فرحت محسوس کرتے ہیں، بڑا دل ہمارا باغ باغ ہو جاتا ہے، یہ اختیار کرتے ہیں لیکن اس کے وبال سے ناواقف ہوتے ہوئے ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھا یہی گیا کہ چند دوست ہوں تو کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یار آج اس کا کریں گے، اس کے ساتھ کریں گے، تو اس طرح سب لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، اس کا دل دکھایا جاتا ہے، اور پھر یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے یار فلاں صاحب آئیں گے نا تو پھر اس کے ساتھ ہم یہ کریں گے۔ اور اس طرح اپنے اقربا میں بھی یہ دیکھا گیا ہے، دوستوں میں بھی، آفس کولیگ کے ساتھ، اور بہت سی چیزوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے، جبکہ اس کو بہت ناپسند کیا گیا ہے، مذمت کی گئی ہے۔ یعنی کسی کا دل دکھانا جو ہے، کسی کو تکلیف دینا، ایذا دینا، رویے کے اعتبار سے ہی صحیح، لیکن اسے ناپسند کیا گیا، مذموم عمل قرار دیا گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں ہماری سوسائٹی کی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے کہ جناب جہاں کہیں 2 4 6 افراد جمع ہو جائے، وہاں کسی نہ کسی کی دل آزاری یا کسی کو تکلیف دے کر بڑی خوشی محسوس کی جاتی ہے، اور ایسے آدمی کو ہیرو سمجھا جاتا ہے کہ جو یہ سب کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہر صورت اس کی مذمت آج اس طرح انشاءاللہ اس حوالے سے بات ہوگی کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں، آپ میں، کسی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اسے کسی قسم کا مذموم عمل نہیں سمجھتا، کم از کم آج سے اس بات کا اظہار ہو جائے گا اس پر کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، غیر اخلاقی بات ہے، اور اس کو شریعت بھی منع کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہے جو ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ مبلغ اسلام حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر عاطف سلم راؤ صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب ثقلین رشید ہیں، علی شبیر ہیں، جو انشاءاللہ وقت مناسب پر ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، پہلے آپ کی جانب آتے ہیں، اسلام مخلوق خدا کو اذیت دینے کے حوالے سے کیا حکم دیتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے لیے باعث اذیت و تکلیف دانستہ یا نادانستہ طور پہ بننا دونوں ہی قابل مذمت ہیں، مذموم ہیں، لیکن دانستہ طور پہ بننا اور بغیر اجازت شرع کے بننا یہ بہت زیادہ برا ہے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ المسلمون من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ یہ اشارہ اسی طرف ہے، اور واضح طور پہ سرکار نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اچھا، جار کا تصور بڑا وسیع، ہم اس سے پہلے بھی کلام کر چکے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کا جار ہے۔ ایک تو وہی شرعی اور یا عرفی جو ہمارا پڑوسی ہوتا ہے، محلے دار ہیں، اس کے علاوہ ہماری زوجہ بھی ہماری پڑوسی ہے۔ تو ایک عورت کے لیے اس کا شوہر، شوہر کے لیے عورت، اولاد کے لیے ماں باپ، ماں باپ کے لیے اولاد، باس کے لیے اس کا ماتحت، ماتحت کے لیے باس، پیر کے لیے مرید، مرید کے لیے پیر صاحب، استاد، شاگرد وغیرہ، سب جو بھی پڑوس میں ہیں، جو بھی کلیگ وغیرہ ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک مسافر بھی آپ کے ساتھ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھی اذیت و تکلیف نہ پہنچے۔ اور نبی کریم نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا کہ جو اللہ، اس کے رسول اور اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر ما اکتسبوا، یہ بڑا پیارا ایک جملہ ہے کہ بغیر ان کے قصور کے تکلیف پہنچاتے ہیں، بعض اذیت بنتے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت بڑا بہتان اور گناہ عظیم اٹھایا، یعنی اس کا وبال اپنے اوپر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کو تکلیف پہنچانا بہت غلط ہے۔ اس کا مطلب ایک مفہوم مخالف اگر ذہن میں لیا جائے تو بعض صورتوں میں تکلیف پہنچانا جائز بھی ہوتا ہے، جس پہ انشاءاللہ آگے چل کر کلام ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لا یجہر بعضکم علی بعض فإن ذلک یؤذی المصلی،
تم میں سے کوئی مسجد کے اندر کسی کے ساتھ بلند آواز سے باتیں نہ کرے، اس سے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں کہ مسجد میں ذکر کرنا منع نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا منع نہیں ہے، لیکن اس انداز سے ذکر کرنا یا اس انداز سے قرآن پاک پڑھنا کہ نمازی کو اذیت اور تکلیف ہو، یہ آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اب جو تکلیف ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے، جیسے آپ نے ابھی روحانی تکلیف کا کافی اس میں آپ نے اشارہ فرمایا، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، مالی ہے، تینوں لحاظ سے ہمیں توجہ رکھنی ہوگی۔ بس ایک چیزیں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں اشارہ فرمایا، وہیں جانوروں کو بھی منع کیا ہے۔ جیسے ایک اشارہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے ایک عورت کو دیکھا، لایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اس بلی کو باندھ دیا تھا، کھولا نہیں کہ یہ خود چوہے وغیرہ کھا لیتی اور نہ کوئی کھانا ڈالا، حتیٰ کہ یہ کمزور اور ضعیف ہو کر مر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلی کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو اس سے ہمارے جو ابو بہن بھائی بھی درس حاصل کریں، جو پیٹ تو پال لیتے ہیں، جانور پال لیتے ہیں، لیکن کبوتر اتنے سے دڑبوں میں، آسٹریلین طوطے اتنے سے کیج کے اندر کے بیچارے اڑ ہی نہیں سکتے بالکل، اسی طرح بلی پال لی، کتا پال لیا، لیکن کھانا نہیں ڈال رہے ان کو، اور وہ کمزور بالکل پتلے دبلے سے ہو گئے ہیں، بچوں کے حوالے کر دیا، وہ تختہ مشق بنا رہے ہیں، کوئی بلی کا کان کھینچ رہا ہے، کوئی دم کھینچ رہا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے ایام آئیں گے ابھی بعد میں، آپ دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں جانور دے دیتے ہیں، جو گلی کے اندر ان کا کنڈا کر رہے ہوتے ہیں اور بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ چلو چھوٹے بچے تو مکلف نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری ماں باپ پہ ہے، لیکن بڑے جو بالغان یہ کام کر رہے ہیں کہ جانوروں کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کو تو توجہ کرنی چاہیے۔ اور ایک آخری حدیث، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے۔ اس کا مطلب نوافل کی طرف اشارہ ہے، جب نوافل کی کثرت ہے تو فرائض تو بدرجہ اولا پورا کر رہی ہوگی، لیکن وہ اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنم میں ہے۔ پھر رسول اللہ ایک عورت ہے کہ جو صرف فرض پورے کرتی ہے، نوافل کی کثرت نہیں ہے، اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، اور وہ بھی معمولی پنیر کے ٹکڑے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ سرکار نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ اس سے مجھے بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمارے تمام بھائی بہن جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ ہم کسی لحاظ سے کسی کے لیے باعث تکلیف تو نہیں بن رہے۔ اگر بن رہے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک بس سوچ اور فکر اور کہ کیا جائز طریقے سے بن رہے ہیں، ناجائز، جس پہ ہم بھی کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر خدا نخواستہ اپنا قصور محسوس ہو تو دیگر ابھی علماء بھی اس پر کلام فرمائیں گے، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرتے ہوئے فوراً توبہ کی طرف مائل ہوں، اس سے پہلے کہ دروازے زندگی پر ملک الموت علیہ السلام دستک دے دیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، اور اسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ نہ جانے کیوں لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں انسانوں کو تکلیف دے کر، جانوروں کو اذیت دے کر، جیسے کہ فرمایا۔ اچھا، اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب موجود ہیں۔ بعض لوگ دوسروں کو اذیت دے کر، تکلیف دے کر بہت خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ خوشی کیسی خوشی ہے؟ اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ کچھ رہنمائی فرمائیے گا ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافروں کا رویہ فرمایا کہ کافر اور منافق جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے تھے، یا مسلمانوں کو کوئی ناگانی آفت آ جاتی تو اس کو دیکھ کر بھی وہ خوش ہو جاتے۔ فرمایا ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا۔ مسلمانوں کو کوئی اچھائی پہنچتے تو یہ پریشان ہو جاتے، اور مسلمان کسی مصیبت میں، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے تو یہ خوش ہوتے۔ یہ کافروں کا اور منافقوں کا انداز ہے کہ دوسروں کو تکلیف دے کر، بندہ مومن کا کام نہیں ہے کسی کو تکلیف دینا، بندہ مومن تو دوسروں کے لیے نافع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، خیر الناس من انفع الناس۔ فرمایا سب سے بہترین اچھا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے نافع بنتا ہے، دوسروں کے لیے دار اور شاخ نہیں بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دار دار اللہ ومن شاق شاق اللہ۔ فرمایا جو کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، رئیس بھائی، کہیں نہ کہیں سے لوٹ کر تلک الایام نداولھا بین الناس۔ ہمارے بھائی اور بہنیں سن رہی ہیں، لوگوں کو لگتا ایسا ہے نہیں یار میں بڑا سمارٹ ہوں اور بڑا تیز ہوں اور میں نے فلاں کا کام اتار دیا، کام لگا دیا، اس کا اتار دیا، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، جس دن آپ کا کام اترے گا تو اس دن پتہ چلے گا رب تبارک و تعالیٰ کا نظام کیسے متحرک ہوتا ہے اور اللہ کا نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ تو فرمایا جو کسی کو ضرر اور تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے،
بندہ مومن کا کام ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مشقت کو تکلیف کو دور کر کے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے, اللہ اکبر. جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کو اذیت دیتا ہے. اور آپ دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات سے زیادہ معمولات کا ذکر کیا. اس میں بھی یہی فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو, فرمایا اس دن سے, اس مہینے سے, اس مقام سے بھی زیادہ محترم ہے. فرمایا آج کا دن کتنا محترم, مہینہ کتنا محترم, جگہ کتنی محترم, لیکن فرمایا کہ یہ سارے احترامات اپنی جگہ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, بنی آدم کو اللہ نے جو عزت و تکریم عطا فرمائی, فرمایا وہ اس خانہ کعبہ کی عظمت سے بھی زیادہ ہے. تو آپ کسی کی عزت کو, کسی کو جو ہے کسی کو کسی بھی اعتبار سے ذلیل کرتے ہیں, ڈی ویلیو کرتے ہیں, کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو فرمایا آپ اذیت دے کر یہ نہ سمجھیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رئیس بھائی کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں کامیاب ہو گیا, میرے لفظ بڑے تیز تھے, ظاہر ایسا ہی ہے. لیکن فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے یہ انسانانی لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. سمجھ آیت کریمہ پڑھی نا, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما عظیما. فرمایا کہ وہ اذیت اس انداز سے دیتا ہے, کسی پر بہتان لگاتا ہے اور کسی کے بارے میں چغلی کرتا ہے, کسی کا کیا کرتا ہے اس کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے. فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو برچھی کے اور تیر کے لگے ہوئے زخم ہے ان کے لیے تو مٹ جانا, وہ تو مندمل ہو جاتے ہیں, منتمل ہو جانا ہے, لیکن یہ جو زبان کا لگا ہوا گھاؤ چھلنی کرنے والے ہوتے ہیں, فرمایا ان کے لیے مٹنا نہیں ہوتا ہے. وہ انسان کا دل جو چیرا چیرا ہو جاتا ہے. اور رئیس بھائی وہ جو اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی عرش الہی تک جاتی ہے. مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. تو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, کسی بھی اعتبار سے بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اذیت اور تکلیف نہ دے, اور کسی کو اذیت میں دیکھ کر خوش نہ ہو, بلکہ انسان محسوس کرے کہ یہ مجھ پر بھی آ سکتی ہے. فرمایا یہ ایک بندہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ کفار و مشرکین کی یہ صفت بتائی کہ وہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوا کرتے تھے. تو آج ہمیں خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو کس کے اوصاف کو اپنا رہے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہے, اور جو مسلمان کا تو ہے ہی نہیں طریقہ کار, وہ تو دوسروں کے لیے نافع ہے, دوسروں کے لیے ترحم ہے, اس میں درگزر ہے. تو اس اعتبار سے وہ کون کون سے امور ہیں, اس پر انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کون کون سے امور ہیں کہ جو دوسروں کو اذیت دینے کا سبب بنتے ہیں, کچھ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انفرادی طور پر اور بعض اوقات اجتماعی طور پر بہت سارے امور ایسے ہیں جن سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. ماہ رمضان کا محترم مہینہ ہے اور آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں اس مہینے کو بعض لوگوں نے راتوں میں انٹرٹینمنٹ کے لیے مخصوص کر لیا ہے. جگہ جگہ روڈز پر, شاہراہوں پر, سڑکوں پر پلے گراؤنڈ بنا لیے ہیں. رات بھر ہلا گلا کرنا جس سے دوسروں کو ایذا پہنچتا ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے, تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے اور اسے لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے. اگر ایسے وقت پہ روکا جائے, انہیں منع کیا جائے, تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں بلکہ اوپر سے سامنے والے بندے کو جھاڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے بعض اوقات ہمارے ہاں خوشی کے مواقعوں پر اور بعض اوقات جو ہے تعزیت کے مواقعوں پر جو اجتماعات ہوتے ہیں, تو ان اجتماعات کے انعقاد کے وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کے آرام کے اوقات ہیں یا اس سے حقوق العباد کی پامالی ہوگی. یا اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام یا ربیع الاول کے اندر جو محافل ہوتی ہیں, بسا اوقات ان کے اندر لوگ اعتدال نہیں رکھتے, لاؤڈ اسپیکر اور آواز بہت زیادہ ہوتی ہے, اس سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے. جی بالکل, ہمارے عمومی رویے ایسے ہی ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہو رہے ہیں, اور اس کی جو قابل مذمت ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے, آپ کے جواب کو مکمل پر کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ. پیارے بچوں, میں آپ کو ایک اچھی جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں. آج بہت ہی خوبصورت ہمارا وہ معاشرتی موضوع جو ہمارے ماحول کو پراگندہ کرتا ہے, ہماری
بڑی لائٹلی ایک جو انٹرٹینمنٹ ہے جس میں ہم جسے بہت معیوب بھی نہیں سمجھتے بلکہ تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ دوسروں کی دل آزاری، تکلیف دینا، اس پر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا جواب مکمل فرما دے تو آگے بڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو مختلف ذات اور برادری کا سسٹم ہے، تو اس میں ایک برادری کو آپ بہت بہتر سمجھیں اور دوسری برادری کو بہت کمتر سمجھیں، ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں اور انہیں جتائیں کہ ہم بہت اونچے ہیں اور آپ بہت نیچے ہیں. یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی ذہنی انتشار کا اور مسائل کا سبب بنتا ہے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر جو بدنظمی پیدا ہوتی ہے وہ چیزوں کو اعتدال میں نہ رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم اگر سماجی اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو سگنلز بنائے جاتے ہیں اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ہیں. لوگ سگنل کو توڑ دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں جلدی ہے اور کسی کو جلدی نہیں ہے، تو اس طرح دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں. اکثر لوگ اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، پلازا میں رہتے ہیں، وہاں پر پارکنگ کے بڑے ایشو ہوتے ہیں. بعض اوقات گاڑی کی چابی چوکیدار کو دینا لوگ معیوب سمجھتے ہیں، جہاں جگہ ملی وہاں گاڑی کھڑی کر کے چلے گئے. کسی فیملی کے بچوں نے اسکول جانا ہے، کوئی اور پریشانی ہے، رات کو کہیں ایمرجنسی میں نکلنا ہے، تو دوسروں کی اذیت کا خیال نہیں کرنا، بس اپنے سکون کا کہ ہمیں پارکنگ مل جائے اور کسی کو بے شک کچھ نہ ملے. اسی طریقے سے بعض اوقات گھر سے باہر کچرا رکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ چلیں سویپر آئے گا لے لے گا، رمضان کے روزے ہیں، ہم آرام کر رہے ہوں گے، بیل بجے ہمیں نہ اٹھنا پڑے. اب وہ باہر بلی جو ستیہ ناش کرتی ہے کوریڈور کا، اس سے جو ہے سب لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے اور بندے کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے لوگ کتنی اذیت میں ہیں. ایک اور معاشرے کے اندر بدنظمی کا اور اذیت کا سبب یہ ہوتا ہے کسی نااہل کو آپ کوئی عہدہ دے دیں. آپ کسی نااہل کو جب عہدہ دے دیں گے تو اس سے جو خرابیاں لازم آئیں گی، بنا بنایا سسٹم تباہ ہو جائے گا. ادارہ جو بڑی مشکلوں سے بنا ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، وہ ساری ڈاؤن ہو جائے گی. اور پھر جو نااہل ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے ہی جیسے نااہل لوگوں کو بھرتی کرے گا، ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا کہ جو ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہیں کر سکیں گے. اس سے معاشرے کے اندر خرابی واقع ہوتی ہے. اسی طریقے سے زبانی اعتبار سے، جیسے آپ نے کہا، روحانی اعتبار سے دوسروں کو تکلیف دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ویسے بنایا، لیکن بعض اوقات شخصی خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی دل آزاری کی جاتی ہے، اور پھر اس پر روکا ٹوکا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ بھئی انہیں کون سا برا لگ رہا ہے. اگر وہ بتا دے کہ مجھے برا لگ رہا ہے تو لوگ اور اس کی فلم بنانا شروع کر دیں گے. اس لیے بسا اوقات مروت اور لحاظ کی وجہ سے لوگ بتاتے نہیں ہیں لیکن تکلیف ہو رہی ہے. انگلش میں ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک آپ دوسرے کے جوتے میں پاؤں نہیں رکھتے تب تک آپ کو اس کی اذیت کا احساس نہیں ہوتا. ہم جب اس طرح کے معاملات کے اندر خدا نخواستہ ملوث ہوں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس جگہ ہوتے تو ہم پر کیا گزر رہی ہوتی، ہماری کیا کیفیات ہوتی. تو اس لیے دوسروں کی کیفیات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور آپ کو بہت سارے لوگوں کی سزائیں دکھائی گئیں، آپ نے مشاہدہ کیا تو اس میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو جو ہے اپنے جسم کو بندہ نقصان پہنچا رہا تھا، اذیت دے رہا تھا. کہ وہ شخص ہے جو دنیا میں دوسروں کو اذیت دیتا تھا. تو اس طرح ہمیں ان وعیدوں پر غور کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے بروز قیامت ندامت کا سامنا ہو، سزا ملے. تو بہتر ہے کہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں اور خود بھی آرام سے رہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے اجتماعی اور عمومی رویوں پر روشنی ڈالی اور وہ ان اسباب کا ذکر کیا کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا بھی سبب بنتے ہیں، جس پہ بے اعتدالی بھی نظر آتی ہے. جی ناظرین، اب تک تو مذمت پر بات ہوئی، مذموم اعمال کی صورت جو ہمارے رویے ہیں، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، بہرحال اس کے اثرات انفرادی ہوں تو انفرادی طور پر مرتب ہوتے ہیں اور اجتماعی ہو تو پھر اجتماعی طور پر مرتب ہوتے ہیں اس کے اثرات. لیکن اس کے حوالے سے یہ ایک بہت الگ ایک پہلو ہے اس کا کہ باعث اذیت بننے کی کچھ جوازی جو صورتیں ہیں، یہ ایک بڑا اس کے اندر اس کا جو جواز ملے گا لوگوں کو تو اس سے بڑے روشن ہوں گے پہلو کہ آیا یہاں اس طرح ممکن ہے. کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے بھی دیکھیں ہمارا یہ کلام ہوا ہے اس نقطے پر کہ علم اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. الگ الگ چیزیں. علم جو ہے بعض اوقات معلومات کے معنی میں ہوتا ہے، ہم چند چیزیں سیکھ لیتے ہیں. بھئی ظلم بہت بری چیز ہے، دیکھو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اچھی بات ہے. لیکن جب اس کے دوسرے پہلو پر توجہ نہیں ہوگی تو بعض اوقات ایک شخص جوازی صورت اختیار کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں ظالم ہونے کا تصور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ایک منفی تصور ہے. اب جس کے بارے میں پیدا ہوا اگر وہ خود رب کریم ہو تو
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار ہوں تو اولیاء عظام ہوں، علماء ہوں، مجتہدین ہوں. تو بعض اوقات آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اسی طریقے سے بعض اوقات مظلوم کو ظالم بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس کی جوازی صورتحال کو نہ سمجھنے کی بنا پر اکابرین سے بدظن ہو رہے ہیں. اس لیے چند چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کی خلاف شرع بات کو نہ مانتے ہوئے باعث اذیت بن رہے ہیں تو شریعت آپ کی گرفت نہیں کرتی بلکہ سامنے والا قابل گرفت ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارا کلام ہوا کہ بعض اوقات ماں باپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بچوں کو اپنی فیور میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت کسی ایک کا ساتھ دے کر دوسرے کا فریق بننا یہ گناہ کبیرہ ہے. اب اگر بیٹا ماں کی بات نہیں مانتا، ماں کہتی تم نے میرا دل دکھا دیا، والد کہتے ہیں تم نے میری انسلٹ کر دی، لیکن یہ کیا ہے؟ آپ باعث اذیت تو بن رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، لہٰذا آپ کی گرفت نہیں ہے، گرفت ان کی ہے، کیونکہ آپ حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کے یہ کہنا نہیں مانیں گے. اسی طرح اگر فرض کر لیں خدا نخواستہ کوئی پیر خلاف شرع حکم کو نہیں ماننا ہوگا، اگر استاد اپنے شاگرد کو خلاف شرع استعمال کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا کیوں غلط ہے، تو یہ قابل گرفت نہیں ہے. اس طرح بعض اوقات بچوں کو عمل سے روک لینا جبکہ وہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے، سب اسی کے اندر داخل ہوتا ہے. دوسرا ہے تربیت اور اصلاح. بعض اوقات ایک ٹیچر تربیت کر رہا ہوتا ہے، اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں اس کو اجازت ہے، کبھی وہ نرمی کے ساتھ کرتا ہے، کبھی اوسط درجے کی سختی، کبھی زیادہ سختی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کو حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. اب اگر باپ سختی کر رہا ہے، فرض کر لیں کہ ہلکی سی اس نے تھپڑ بھی مار دیا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے، بچہ کہتا ہے آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی. استاد اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے، قاری صاحب سمجھا رہے ہیں، بچہ نہیں صحیح سمجھ پا رہا، انہوں نے تھوڑا ڈانٹ دیا، اس نے کہا مجھے ہرٹ کر دیا. اور ہرٹ ہو بھی جاتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، بالکل ہوتا ہے. ہمیں بھی بعض اوقات یاد پڑتا ہے بچپن میں اس نے کان مروڑے تو ہم بڑے ہرٹ ہو جاتے تھے کہ پوری کلاس کے سامنے انسلٹ کر دی. لیکن یہ تربیت و اصلاح ہے، اس میں ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے علاج معالجے کے اندر ہوتا ہے. کمپاؤنڈر جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات زخم کو صاف کر رہا ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، انجیکشن لگاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، آپریشن کے اندر اس کے بعد تکلیف ہوتی ہے. اب ایک ڈاکٹر، ایک کمپاؤنڈر وغیرہ باعث تکلیف بن رہے ہیں لیکن اجازت شرع کے ساتھ اس میں ان کی کوئی گرفت نہیں ہے. اسی طرح راویان حدیث پر جرح ہوتی ہے. وہ تو خیر دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کے جو رشتہ دار ہیں جو زندہ، اس وقت جو جرح ہوتی تھی کہ جو رشتہ دار زندہ تھے، فرض کر لیں تو بڑی اذیت کہ میرے والد صاحب کے بارے میں اس کو کذاب کہہ دیا. لیکن چونکہ یہ شرعی تقاضا تھا اس لیے اس قسم کی جو تنقیدات ہوتی ہیں ان کو شریعت نے قابل گرفت نہیں رکھا اور یہ شخص باعث اذیت بننے کے باوجود اس کو معافی ملی. اسی طرح اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرنا، اس میں دیکھیں سامنے والوں کو تباہ کر دیتا ہے آدمی، جانور مرتے ہیں، انسانوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. جہاد ہوا ہے، صحابہ کرام نے تلواریں مار کے جسموں کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، لیکن یہ اذیت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے کوئی گرفت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بعض موذی جانور ہوتے ہیں جو ہمارے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں. بہنیں پوچھتی ہیں جی کہ وہ چونٹیاں بہت ہو گئی ہیں، آٹے میں چونٹیاں، سالن میں چونٹیاں، فلا جگہ چونٹیاں، اب کیا کریں؟ تو آپ ایسے کوئی کام کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ مر جائیں کیونکہ باعث اذیت ہیں. اس طرح چوہا ہے، کوا ہے، چیل ہے، گدھ ہے، اس کو تو مارنے کا حکم شریعت نے دیا ہے باقاعدہ کہ یہ فواسق ہیں کیونکہ یہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بھی باعث اذیت بننے میں کوئی گرفت نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے. اسی طریقے سے اب جج کو فیصلہ سناتا ہے تکلیف ہوتی ہے، وکیل جرح کرتا ہے تکلیف ہوتی ہے، اسلامی سزائیں آپ جاری کرتے ہیں، رجم کرتے ہیں، کوڑے لگاتے ہیں، سر عام کوڑے. اس میں جسمانی تکلیف بھی اور کس قدر روحانی تکلیف ہے کہ سب کے سامنے کوڑے لگ رہے ہوں. جو غیر شادی شدہ اگر کوئی زنا کر لیتا ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے اور سر عام لگانے ہوں گے، اور اگر شادی شدہ کر لے تو رجم ہے، پتھر مار کے ہلاک کرنا ہوگا، لیکن گرفت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ، جی فرمائیے، کہ کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے باعث تکلیف بن جائے گا اگر ہم اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو، مثلا دھوکے باز ہے، فراڈی عامل ہوتے ہیں بہت سارے، فراڈی پیر ہوتے ہیں، اس طرح نوکریوں کا جھانسا دے کر پیسے لے لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، جعلی آفیسز بنائے ہوئے ہیں، ایڈوانس لیا اور غائب ہو گئے صاحب. اس طرح جعلی پلاٹ بیچ رہے ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسا ہے تو اس عیب کو ظاہر کرنا ہم پر واجب ہے تاکہ دوسرے مسلمان اس سے بچیں. اب وہ آ کر ہم سے کہتا ہے یا آپ سے کہتا ہے رئیس بھائی آپ نے تو مجھے بڑا ہرٹ کیا ہے، میری ساری چیزیں بتا دی آپ نے، تو بھائی ہرٹ نہیں کریں گے، یہاں تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ ایک ہمارے لیے پلسرات ہے. اگر ہم تیری فیور کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے قابل گرفت، صحیح بات، اور اگر ہم ان کی فیور کرتے ہیں تو تیری وجہ سے تم ہمیں قابل گرفت بنا رہا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے اللہ کس معاملے میں قابل گرفت بنا رہا ہے، ہم تو اس کی رعایت کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، اب کوئی عالم دین اگر کوئی بات کر رہا ہو، کوئی اور دیگر معاملات ہو رہے ہوں،
اس میں ہمیں پہلے اچھی طرح غور کرنا چاہیے کہ اجازت شرع کے مطابق ہے یا خلاف ہے. اسی طرح ماں باپ بھی کوئی گلٹ فیل نہ کریں. بعض اوقات بالکل ٹھیک وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں, بچوں کے لیے باعث اذیت بن رہے ہوتے ہیں, ٹیچر ہوتا ہے, لیکن ہر ایک لمیٹیشن ہے. یہ نہیں ہو کہ اپنی لمٹ سے آپ باہر نکل جائیں. جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں کہ آپ فرض, واجب, سنت موقدہ میں سختی کر سکتے ہیں, لیکن سنت غیر موقدہ مستحب میں صرف پیار سے. حرام مکروہ تحریمی ساتھ میں سختی ہوگی, لیکن مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا اگر فعل بچے کر رہے ہیں, گھر والے بھی یا شاگرد کر رہے ہیں, تو بڑی نرمی سے سمجھایا جائے گا. جو اس طرح کے اجازت شرع کے ساتھ باعث تکلیف بن رہے ہیں انہیں بھی اپنی لمیٹیشن سیکھنی ہوں گی. اگر کراس کر جائیں گے تو پھر وہی بغیر اجازت شرع, بغیر مقتصب جیسے بات ہوئی تھی, اس میں داخل ہو جائیں گے اور گناہ گار ہوں گے. کیا کہنا ہے؟ اچھا, اجازت شرع کے ساتھ جو جواز کی صورتیں ہیں, مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز بیان فرما دیا کہ ظاہر اساتذہ کا معاملہ ہے یا اور دیگر جہاں تربیتی معاملات ہیں, اگر وہاں سختی ہے تو وہ بہتری کے لیے ہے, یعنی کہ وہ تعمیری ایک وہ کنسٹرکٹیو ایک وہ وے ہے. تو اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اچھا علامہ لیاقت صاحب, ہمارے ہاں ظاہر ہے جانور پالے جاتے ہیں, پیٹس پالے جاتے ہیں اور دیگر ہر شوق ہوتا ہے. پھر بطور خاص بقرعید کے بھی مواقع آتے ہیں. لوگوں کا عمومی طور پر یہ رویہ بن گیا ہے کہ اذیت دے کر, جانوروں کو تکلیف دے کر خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیے گا, اس کے لیے کیا وعیدات ہے؟ کچھ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں, جانوروں کو تکلیف دینا آزنا میں تشریف لے گئے. جی اور ایک انصاری کا باغ تھا, اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو اس کا اونٹ تھا, وہ بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ گر پڑا اور آواز نکالنے لگا. اور آواز کیا تھی؟ اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علمنا منطق الطیر, جانوروں کی بولیاں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام کی پتھر بھی اگر پڑھتے تھے تو حضور پہچانتے تھے. وہ اپنی آواز کے اندر ہنہنانے لگا, آواز نکالنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ, اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے, مجھ پر جو ہے وزن زیادہ ڈالتے ہیں اور مجھے کھانا اور چارہ پورا نہیں دیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے مجھے بیچ دو. عرض کیا رسول اللہ, اس سے میرا نظام چلتا ہے. پھر فرمایا کہ اس کا خیال کرو. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ جانور کو اس پر وزن زیادہ. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے روڈوں پر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی گدھا ہے, کوئی مثال کے طور پہ اور کوئی جانور ہے, اتنا لادا ہوتا ہے کہ جس کی اور آتا ہے دیکھ کر اس کے کوئی اس کا کوئی لا نہیں ہے, کوئی اس کے رول ریگولیشن نہیں ہے. آپ کے میرے تو چلو وہ چلان وہ کٹنے شروع ہو گئے, وہ ٹک ٹک کیمرے بجنے شروع ہو گئے. اب اس پہ بھی کوئی کیمرے بجاؤ کہ یہ جانور کے اوپر اچھا میسج دیا آپ نے, اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے تھے تو اچانک ایک چڑیا جو ہے وہ بار بار آ کے صحابہ کرام کے اوپر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, حضور نے فرمایا کہ یہ چڑیا کا بچہ کوئی لے کر آ گیا. کون لے کر آئے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر, فرمایا چھوڑ کے آؤ. اسی طرح انڈے کا واقعہ ملتا ہے کہ انڈا لے کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنا فرمایا. ہرنی کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شکاری نے ہرنی کو پکڑ لیا, اس کے بچے کو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. تو یہ واقعات ملتے ہیں. اور خاص طور پر جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا, کہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا, کہ جو قربانی کے جانور ہیں, ویسے ہی جانور کو اذیت دینا غلط ہے, لیکن قربانی کے جانور کو تو قرآن نے شاعر اللہ تعبیر فرمایا. والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اور بھائی جو ان کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ ایک جانور منڈی کے اندر ہے, آپ قربانی کے لے کر آگے, فرمایا کہ اس جانور پر سواری کرنا, اس سے تمتع حاصل کرنا, اس کو اذیت دینا. پھر اذیت بھی رئیس بھائی کیسے دیتے ہیں, جیسے ٹریولنگ کرا کے لاتے ہیں تو ان کو ایک ایسے گاڑی کے اندر بند کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ ہل سکتے نہ جل سکتے, اتنی مشکل کے اندر ہوتے ہیں. اچھا کوئی نیچے چیز نہیں بچھائی جاتی, وہ پخانہ کرتے ہیں, وہ گرتے ہیں تو ان کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, زخمی. اکثر آپ جانوروں کو دیکھیں اس انداز سے وہ لے کر آئے ہوتے ہیں کہ وہ پہنچتے پہنچتے گھر پہ آدھے زخمی, ایک بندہ ادھر سے گھسیٹ رہا ہے, ایک بندہ ادھر سے گھسیٹ رہا ہے. بالکل. پھر جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ ٹائم ان کے پاس کام ہوتا ہے, بالکل ہے جی, کام زیادہ ہوتا ہے نا, بالکل کام زیادہ ہوتا ہے, ان کو ٹھکا ٹھک کرنا ہوتا ہے. تو وہ بس جانوروں پہ مارا, آگے گئے کھالے اتارنے شروع کر دی. اس کا فرمایا کہ جانور کو اذیت نہ دو جب تک جو ہے اس کا اچھی طریقے سے اس کی سانس نکل جاتی ہے اور بالکل صحیح طریقے سے ہو جائے, اس کی کھال نہ اتارو. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کر کے اس کو اذیت نہ دو, ان کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کرو, ان کو تکلیف نہ دو. یعنی کسی بھی اعتبار سے, جیسے گھریلو جانوروں کے حوالے سے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ طوطے, چڑیا,
بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ رکھ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان جانوروں کو جو ہے آپ اذیت دے رہے ہیں۔ بلی کے حوالے سے کتنی بڑی وعید ہے کہ اس خاتون نے بلی کو بند کیا ہوا تھا اور اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، نہ کھانا دے رہی، نہ باہر چھوڑ رہی ہے، مر گئی بلی، حضور نے فرمایا وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ اور دوسری طرف ایک شخص نے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتے کو پانی پلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشش و مغفرت عطا فرمائی۔ تو یہ جانوروں کے ساتھ آپ اسلام کا حسن دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں۔ آج یعنی دنیا سکھاتی ہے ہمیں جو ہے وہ رائٹس سکھاتے ہیں کہ فلاں کے فلاں رائٹس ہیں، فلاں کے فلاں رائٹس ہیں، تو آپ ہمیں نہ بتائیں، وہ الگ بات ہے کہ ہماری نالائکیاں ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب تعلیم دے کر گئے ہوئے ہیں۔ کیا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا سلیقہ، طریقہ اور ان کے جو حقوق ہیں، رائٹس ہیں، وہ ہمیں سکھائے ہوئے۔ کسی چارٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں پورا ایک کمپلیٹ چارٹر ہمیں دے کر گیا۔ کیا بات، کیا کہنا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو کامل و اکمل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو فالو نہ کریں اور اپنی زندگیوں میں بے اعتدالی لے آئیں اور وہ چیزیں لے آئیں کہ جو قابل اعتراض ہوں، جس پر بات ہو رہی ہے۔ تو ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ۔